اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. بہتر تو یہ ہوگا کہ میں آپ کو موقع دوں کہ آپ سوال پوچھ لیجیے، بجائے اس کے کہ میں کچھ بولتا رہوں اپنی مرضی سے اور آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ اسی طرح برقرار رہ جائیں. لیکن رسم پوری کرنے کے لیے میں 2 لفظ ضرور عرض کر دیتا ہوں. ہم سب حضرات کا ایک مسئلہ ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کا ایک مسئلہ پوری دنیا میں چل رہا ہے. وہ ہے کہ ہم لوگ عبادت سبھی کرتے ہیں اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کرتے ہیں عبادت. اور ظاہر ہے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اس میں اولین حیثیت نماز کو حاصل ہے. نماز کے بارے میں میرے رب تعالیٰ نے ایک بات فرمائی کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے. اب اتفاق یہ ہے کہ میں نمازیں بھرپور طریقے سے پڑھتا ہوں، لیکن برائی ایک بھی میرے اندر سے کبھی ختم نہیں ہوئی. میں ابھی بھی برائیوں ہی کا دل دادا ہوں. سب برائیاں موجود ہیں میرے اندر. ہم ریچولز کو عرف عام میں عبادات کہتے ہیں، عبادت. اب دیکھیے، اس میں عبادت میں پہلا حرف ہی عین ہے، اور عین سٹینڈ کرتا ہے عجز کے لیے، عاجزی. اور وہی ہم میں سے ہمارے سب کے اندر سے غائب ہو جاتی ہے. اس کا دوسرا حرف بے ہے. عبادت جب ہم لکھتے ہیں تو عین بے الف دال تے لکھتے ہیں، تو دوسرا حرف بے ہے. وہ بندگی کے لیے سٹینڈ کرتا ہے. بندگی ہم کہتے کس کو ہیں؟ میں تو اپنے طور پہ جو بندگی سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرا جو باس ہے، میں اس کے جوتے سیدھے کر دوں. اس کے جوتوں میں مٹی پڑ گئی تو جیب سے رومال نکال لوں، جوتے صاف کر دوں. وہ کھڑا ہونے لگے تو اس کے پیچھے جا کے کرسی ادھر کھسکا لوں پیچھے تاکہ وہ آسانی سے اٹھے. تو میں تو بندگی ان معنوں میں لیتا ہوں. حالانکہ جس بندگی کی طرف رب نے اشارہ کیا ہے وہ بندگی اور ہے. رب کا بندہ کون ہے؟ وہ جو رب کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے حکم کو بڑی خوشی سے مانتا ہے. جو احکامات اس کے علم میں آ گئے، وہ چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اور کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے. تو یہ بندگی، آپ لوگ تو نیک لوگ ہیں، آپ میں یقیناً ہوگی، لیکن میرے اندر نہیں ہے. میں تو اللہ کے احکامات زبان سے کہتا ہوں، لیکن عمل ایک پر بھی میں نہیں کرتا. الف اس میں ہے. اب الف عہد کے لیے سٹینڈ کرتا ہے. جب میں اپنے رب کو
आहद اور واحد مانتا ہوں. یہ دونوں نام رب کے ہیں, احد اور واحد. ڈکشنری اگر اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں ہمیں دونوں کے معنی ایک ہی نظر آئیں گے. احد ایک ہے, واحد ایک. لیکن دونوں میں اگر اصطلاحی معنی دیکھیں گے, لغتی معنی ایک ہیں, اصطلاحی معنی ایک دوسرے سے بہت دور ہیں. واحد جو ہے یہ گنتی میں آتا, گنتی میں واحد آتا ہے تو اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لیکن احد یونیک کے معنوں میں ہے کہ وہ بے مثل ہے, اس جیسا اور کوئی نہیں ہے. آخری حرف اس میں آ جائے گا تے. وہ تقوی کی ہے. اب اگر ہم عبادت کو جو ہم کرتے ہیں, میں اپنے لیے میں تو کہہ رہا ہوں, آپ کے لیے بالکل نہیں کہہ رہا, کہ اگر میں یہ دیکھوں کہ اس عبادت کے جو انگریڈینٹس ہیں کیا میں اس کو پورا کر پاتا ہوں یا نہیں کر پاتا, تو پتہ یہ چلے گا کہ میں نے صرف ایک کام سوچا ہے زندگی میں کہ عبادت جو ہے وہی منزل ہے میری. اگر میں نے عبادت کر لی تو سب کچھ کر لیا. عبادت منزل نہیں ہے, وہ زینہ ہے جس کے ذریعے ہم رب تک جا پہنچیں گے. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ زیادتی ہوگی اگر میں بولنا شروع کر دوں. آپ سوال لیے بیٹھے ہیں, وہ رہ جائیں گے. تو اس محفل کو ہم سوال جواب کی محفل بناتے ہیں. میں تو ہر چھوٹے اور ان پڑھ آدمی کی طرح مجھے بڑا شوق ہے کہ میں بولوں اور لوگ سنیں, تو اس سے میری انا بڑی پھلتی پھولتی ہے. پھر تو میں تو بولتا رہوں گا. حالانکہ جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ فرمایا تھا کہ انسان اگر اپنے دل سے, یا یوں کہیے کہ انسان جب تک اپنے دل سے 10 آلائشیں نہیں دور کرتا, رب وہاں رہ نہیں سکتا, کیونکہ رب بڑا پاک اور صاف ہے. تو جس دل میں آلائشیں ہیں, اتنا پاک رب وہاں کہاں رہے گا. تو ان آلائشوں میں بڑی حیرت انگیز بات ہے, جہاں ہے کینہ, غصہ, دشمنی, لالچ. وہ لالچ کو انہوں نے آگے تقسیم کر دیا کہ ایک حرص الطعام ہے جو میرے اندر بہت ہے, کہ کھانے کی لالچ بڑی ہے میرے اندر. ایک بار کھانے پر میں بیٹھوں گا تو پھر مجھے پولیس ہی آ کے اٹھائے گی تو کھانا چھوڑ کے اٹھوں گا, ورنہ میں نہیں اٹھتا. وہ جب میں کالج میں پڑھ رہا تھا تو مجھ سے بڑے ایک خالد بھائی تھے میرے کزن, ان کے دوست ایک آیا کرتے تھے ربانی صاحب. ان کا تعلق بریلی سے تھا, اردو سپیکنگ تھے. تو چونکہ گھر میں لڑکوں میں سب میں چھوٹا میں تھا, تو میری ڈیوٹی تھی کہ ان کو مہمان خانے میں کھانا صبح شام دوپہر جا کے سرو کروں. تو ظاہر ہے کھانا سرو کرنے جاتا تھا تو ان سے گفتگو بھی ہو جاتی تھی. تو یوں وہ میرے قریب آ گئے. تو ایک بار ہم وابڈ ہاؤس ان دنوں بن رہا تھا, تو وہاں گئے کسی کے پاس, ربانی صاحب, تو میں لے کے گیا انہیں. وہاں ہم بیٹھے انتظار کر رہے تھے جن صاحب سے ملنا تھا. تو اس کے سامنے ایک پارک تھا, اس میں کچھ لوگ کھانا کھا رہے تھے. تو ربانی صاحب دیکھتے رہے اور مجھے کہنے لگے کہ سرفراز صاحب. میں نے کہا جی, کہ پنجابی میں اور اردو سپیکنگ میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک بھینس میں اور گائے بکری میں ہے.
تو میں ان کو دیکھنے لگا کہ اب یہ کیا فرق بتائیں گے. کہنے لگے بکری کھانا کھا رہی ہو، اس کو ایک بار ہوش کریں، وہ کھانا چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے. پنجابی کھا رہا ہوگا تو جس طرح بھینس کھاتی جب تک 2-4 لاٹھیاں نہ اس کو ماری جائیں وہ چھوڑتی نہیں، کھڈی سے منہ نہیں نکالتی، تو ایسے ہی پنجابی کھانا نہیں چھوڑتے. تو میں نے چپکے سے کہا کہ حضور میں بھی پنجابی ہوں. کہ ہیں اچھا آپ پنجابی ہیں؟ میں نے کہا جی میں پنجابی ہوں. تو بات یہ ہے کہ وہ حرص الطعام میرے اندر بہت ہے. کھانے کی ٹیبل سے اٹھانے کے لیے پولیس کو ہی آنا پڑتا. اسی طرح دوسری حرص جو انہوں نے بتائی وہ حرص الکلام بتائی، بات کرنے کی حرص، لالچ. تو میں تو بات کرتا جاؤں گا، اس لیے کہ اس معاملے میں خاصا حریص ہوں. تو آپ کے ذہن میں جو سوال ہیں وہ کہیے تاکہ میں اس کا جواب دے دوں آپ کو. پہلا سوال ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ کسی کے ساتھ بیعت کی جائے جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں پکارنے والوں کی پکار سنتا ہوں؟ ہے کوئی ماننے والا؟ اللہ تو شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ قرآن پاک کی جس آیت کو آپ نے ریفر کیا اس کا کانٹیکسٹ اور ہے، اس کا بیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے یہاں بیعت کو غلط سمجھا جاتا ہے. بیعت لفظ بے سے نکلا ہے اور بے کا مطلب ہے سودا کرنا، اپنے آپ کو بیچ دینا. تو جب ہم کسی شخص کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں. مراد یہ ہے کہ جب ہم نے کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تو پھر ہم اس کی بتائی ہوئی باتوں کو فالو کریں گے، اپنی عقل کو نہیں استعمال کریں گے. اوریجنلی جو کچھ بیعت تھی وہ یہ تھی کہ ہم جب کسی کو استاد پکڑتے تھے تو ہم معاہدہ کر لیتے تھے، ان ریٹن ایگریمنٹ، کہ ہم اپنی عقل کو استعمال نہیں کریں گے بلکہ جو کچھ یہ ہمیں بتائیں گے ہم اسی کو فالو کریں گے. لیکن میں اس کے اگینسٹ ہوں بہت، بیعت، اس طرح کی بیعت کے. بات یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ون سائڈ ایگریمنٹ کو کوئی کورٹ تسلیم نہیں کرتی. اگر آپ دو حضرات کے درمیان ایگریمنٹ ہو جائے اور کورٹ میں پیش کیا جائے جھگڑا ہونے کی صورت میں، کورٹ اس کو پڑھے گی تو وہ ایگریمنٹ اگر ون سائیڈڈ ہے تو کورٹ اس کو ڈسکارڈ کر دے گی فوراً کہ ون سائیڈڈ ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا. جہاں وہ ایک پارٹی کا انٹرسٹ واچ کر رہا ہے وہ ایگریمنٹ، دوسری پارٹی کا بھی ایکولی اسے اس ایگریمنٹ کو انٹرسٹ واچ کرنا چاہیے. جب ہم کسی کا ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں تو ہم تو یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو آپ کے ہاتھ فروخت کر رہا ہوں، جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گا. لیکن وہ صاحب جواب میں میرے ساتھ کیا کمٹمنٹ کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، وہ آزاد ہیں. حالانکہ وہاں سے ایک کمٹمنٹ یہ آنی چاہیے کہ رب تعالیٰ نے جو کچھ مجھے علم عطا فرمایا ہے میں وہ آپ تک پاس آن کر دوں گا اور آپ کی تربیت اس علم کے مطابق کر دوں گا. یہ ادھر سے کمٹمنٹ ہونی چاہیے. اب میری تو خواہش یہ ہوگی کہ میرے مریدین کی تعداد لاکھوں میں ہو جائے اور پورے پاکستان میں کیا دنیا میں پھیلے ہوئے ہوں. سوال یہ ہے کہ کیا میں ان سے جو بیعت لے رہا ہوں میں ان کو دے بھی پاؤں گا کچھ کہ نہیں دے پاؤں گا. تو ون سائیڈڈ ایگریمنٹ ہے، میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں. وہاں بیعت کیجئے جہاں یہ ٹو وے ٹریفک ہو. کیا ہم یہ کمٹ کریں کہ میں وہ مانوں گا جو آپ فرمائیں گے،
تو ادھر سے وہ کمٹمنٹ آیا کہ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے علم، وہ میں تمہیں دے دوں گا، اس کے مطابق تربیت کر دوں گا. وہ جو آیت آپ نے ریفر کی، اس کا میں نے عرض کیا کہ اس کا کانٹیکسٹ دوسرا ہے. وہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ آپ غیر اللہ سے کچھ نہیں مانگیے، آپ نے جو مانگنا ہے رب تعالیٰ سے مانگیے، اور رب تعالیٰ پکار سننے والا ہے، اور وہ سنتا ہے اور پوری بھی کرتا ہے، اور وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا فرماؤں. اس کو حیا آتی ہے کہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے کو خالی ہاتھ لوٹا دے. اس کا کانٹیکسٹ وہ ہے. یہاں بیٹھے خواتین و حضرات کا دوسرا سوال یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کرتے وقت دنیاوی تعلیم پر زیادہ فوکس ہونا چاہیے یا دینی تعلیم پر؟ نہیں، ہمارے یہاں ہمارے دین میں دنیا اور مذہب مختلف نہیں ہے. اسی لیے اسلام کو مذہب نہیں کہا جاتا بلکہ دین کہا جاتا ہے، کہ یہ زندگی گزارنے کا ایک اسلوب ہے، اس وے آف لائف، جس میں واش روم میں جانے کی دعا سے لے کے جنازہ پڑھانے تک کی دعا، ماں کے پیٹ سے لے کے قبر کی دیواروں تک کا جو طریقہ ہے، جو ضروریات پیش آ سکتی ہیں، ان سب پہ گائیڈنس موجود ہے. تو مسلمان کی جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ گورن ہوتی ہے اس دین کے ذریعے سے. تو تربیت چاہے ہم دنیاوی کریں یا مذہبی کریں، وہ اسلام کے تحت ہی چلی جائے گی. تیسرا سوال ہے، انسان مطمئن کیوں نہیں ہوتا جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے سب دیا ہوتا ہے؟ جن معنوں میں اطمینان ہم سمجھتے ہیں وہ صرف موت میں ہے. موت کے علاوہ وہ اطمینان نہیں کہیں. جب انسان کی زندگی سے انسپائریشن اور ایسپائریشن دونوں نکل جائیں گی تو انسان مردہ ہو گیا. پھر انسپائریشن بہت ضروری ہے. اسی طرح ایسپائریشن، بلکہ یوں کہ یہ انسانی زندگی میں 20% انسپائریشن ہے اور 80% ایسپریشن ہے. تو جب تک یہ دونوں نہیں ہیں انسان میں، وہ انسان زندہ نہیں، مردہ ہے. جو ڈرائیونگ فورس ہے انسان کی زندگی میں، ڈرائیونگ فورس انسپائریشن ہے، اور وہ انرجی وچ کیپس ہم گوئنگ از ایسپریشن. اطمینان تو کبھی حاصل نہیں ہوتا، اور پھر ہم زندگی کو غلط انداز میں ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں سے ہر ایک کی خواہش، میں آپ کا تو نہیں کہہ سکتا، میری بڑی خواہش ہے میری زندگی ٹربل فری ہو، اس میں کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی مسئلہ نہ ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے. رب تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے. خوشی ہے، اس کا اپوزٹ غم ہے. خوشحالی ہے، تنگ دستی ہے. تندرستی ہے، بیماری ہے. ہر چیز جوڑا ہے. انسانی زندگی میں رب نے جتنی چیزیں عطا فرمائی وہ ہیں ہی جوڑے میں. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اچھا وقت میں گزاروں اور برا وقت میری جگہ کوئی اور گزارنے آ جائے. وہ بھی مجھے ہی گزارنا ہے. 14 سوال ہے، خواب میں اگر کوئی صورت یا آیات دیکھیں تو کیا مخصوص یا کھلی تعداد میں پڑھنا چاہیے؟ ضرور پڑھیے. عام طور پر جو ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ جنات دکھا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے پڑھنے سے آدمی مجذوب ہو جاتا.
تو مجذوب ہونے میں ایک مزہ تو ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مارتا پیٹتا ہے، کوئی اس کو کچھ نہیں کہتا، تو وہ تو فائدے کی چیز ہے. ضرور پڑھ لیجئے جو خواب میں دکھائی گئی ہیں، لیکن مجذوب ہو جائیں گے، یہ دیکھ لیجئے. 5واں سوال ہے، کائنات کا قانون کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کسی بھی مذہب کو مانے، کائنات کے قانون پر عمل کرے تو اسے جو چاہے ملے گا. کائنات سب کی ہے. انسان چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہے، وہ انسان اللہ ہی کا بندہ ہے، پال ان کو رب ہی رہا ہے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی الہامی مذہب، ہندوازم سے شروع ہو جائیے گننا، کوئی مذہب ایسا نہیں ملے گا جس کے اندر اللہ کا کانسیپٹ موجود نہیں. کوئی اس کو اوپر والا کہہ دے، کوئی اس کو رب کہہ دے، کوئی گاڈ کہہ دے، کوئی الہ کہہ دے، پکارتے سب ایک ہی ہستی کو ہیں، وہ رب ہے، پالتا بھی سب کو وہی ہے. تو جب ہم رب کی کائنات میں رہ رہے ہیں، آپ میں سے کسی کا تعلق انڈیا سے ہوگا، کسی کا پاکستان سے، کسی کا کسی کنٹری سے، یہاں رہ رہے ہیں، تو جو لا آف دی لینڈ ہے اسی کو فالو کرتے ہیں، آپ اسی کے پابند ہیں. تو رب کی کائنات میں رہ کے رب کے قانون کو، جس کو لا آف نیچر ہم کہتے ہیں، ہم اسی کے پابند ہیں. اور لا آف نیچر، اب یہ لمبی گفتگو ہو جائے گی، اگر آئندہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو پھر اس دن یہ پرومس کہ بات ہی ہم لا آف نیچر پر کریں گے کہ لا آف نیچر کی بیسس 4 ہیں، وہ کیا کیا ہیں اور کس طرح سے وہ اپلیکیبل ہیں انسان پر. یہ پرومس کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی آئے ہم اس لا آف نیچر پہ بات کریں گے. اس میں لا آف نیچر کی بنیاد جو موٹی ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ لا آف نیچر ہے، سیدھی سی بات ہے. 6واں سوال ہے، مادہ پرستی کی اس دنیا میں جہاں ہر طرف نفسا نفسی اور آگے بڑھنے کی ایک جنگ ہے، ہم کیسے آخرت کے معاملات اور آخرت کے جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں ان کو مد نظر رکھ کر ہم دنیا کی مصروفیات سے اپنا دامن بچا کر آخرت کی فکر میں آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں؟ یہ سوال اس وقت اٹھے گا جب ہم مذہب کو اور دنیا کو علیحدہ کر لیں گے. اسلام میں وہ کانسیپٹ نہیں ہے. میں اگر کاروبار کر رہا ہوں، بزنس کر رہا ہوں، تو میرا دین مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں آپ کو دیانتداری سے بیان کرنا ہے کہ آپ کے سودے میں کیا کیا نقص ہیں. آپ کو ریٹ وہ دینا ہے جس میں ایکسپلائٹیشن نہ ہو رہی ہو. منافع آپ نے جو لینا ہے وہ ریزنیبل لمٹس کے اندر لینا ہے، آپ نے کم نہیں تولنا ہے. وعدہ جو کرنا ہے میں نے وہ سچا کرنا ہے. اب یہ کام تو سارے دنیاوی ہیں، لیکن میرا دین مجھے گورن کر رہا ہے کاروبار کے اندر بھی. میں کسی سے دوستی کر رہا ہوں، اس کے معیار میرے مذہب نے مجھے دیے ہیں، میرے دین نے مجھے دیے ہیں. میں شادی کر لیتا ہوں تو بیوی کے ساتھ جو میرے معاملات ہیں اس کا سٹینڈرڈ بھی دین نے مقرر کیا ہے. وہ جب شاہ صاحب کو بیوی سے مار پڑتی ہے تو یہی اس کو یاد دلاتے ہیں، بھائی دین میں منع ہے خاوند کو مارنا. تو وہ بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرنا اس کے بھی قانون قاعدے ہیں. تو اسلام میں کانسیپٹ دین اور دنیا کا کہیں ہے نہیں ہے. مسلمان کی دنیا بھی گورن ہو رہی ہے اس کے دین سے ہی.
تو اس کو ہم جدا نہیں کر پائیں گے۔ ساتواں سوال، موت زندگی کی حقیقت ہے، ہم کیسے نفسیاتی طور پر موت کے ڈر اور خوف کو کم کر سکتے ہیں؟ موت زندگی کی حقیقت نہیں ہے، اصل زندگی ہی موت ہے۔ یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ تو ایک مہلت ہے ہمیں کہ ہم آنے والی زندگی کی تیاری اس میں کر لیں۔ میں اسی لیے ایک بات کہا کرتا ہوں جس پہ شروع میں تو مولانا حضرات چونکتے ہیں لیکن بعد میں خوش ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ دنیاوی زندگی زیادہ اہم ہے آخرت کی زندگی کی نسبت، اس لیے کہ میری آخرت کی زندگی کا دار و مدار میری دنیاوی زندگی پر ہے۔ جو کچھ یہاں میں کر جاؤں گا مجھے آخرت میں وہی عطا ہو جائے گا، تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے لیے، اس پہ مجھے بہت محتاط رہنا ہے، اسی پہ محنت کرنی ہے تاکہ میری آخرت کی زندگی صحیح ہو جائے۔ تو اس لیے یہ زندگی نہیں، یہ مہلت ہے، ایک موقع ہے جو رب نے دیا ہے، اصل زندگی موت ہے۔ آٹھواں سوال، اللہ تعالیٰ انسان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ہم کیسے اس محبت کو محسوس کریں اور ہم بھی کیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی جستجو کریں اور اس محبت کے احساس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں؟ بڑی سمپل بات ہے، ہم سبھی شادی شدہ ہیں، اولاد ہیں ہم سب کی، ہمارے بچے غلطیاں بھی کرتے ہیں، ان میں چھوٹی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، بڑی بھی ہوتی ہیں، نافرمانی بھی کرتے ہیں، لیکن ہم انہیں سینے سے لگائے رہتے ہیں۔ اس کی بیسس کیا ہے؟ اولاد سے محبت۔ تو میں اللہ کی زمین پر رہتا ہوں، ہر لمحے اس کی سینکڑوں نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہوتا ہوں، فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہوں، لیکن سرکشی پھر بھی کرتا ہوں۔ تو کیا چیز مجھے لیے جا رہی ہے؟ یہ رب کی محبت ہی تو ہے۔ تو اس سے بڑا اور ثبوت مجھے کیا چاہیے کہ میرے جیسے انسان کو بھی وہ بڑی اچھی زندگی دیے ہوئے ہے۔ یہ اس کا پیار ہے اور اس کی محبت ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ زندگی کے سفر میں جہاں مادہ پرستی اتنی شدید ہے، ہم کیسے اپنے آپ کو لالچ، مغز، نفرت، حسد اور اس جیسی دیگر بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ صرف ایک چیز ہے، جس دن مجھے ان ریئل سینس یہ یقین آ گیا کہ میرا پالنے والا میرا رب ہے، اسی دن ان چیزوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ انسان جتنے بھی غلط کام کرتا ہے اس سے کام کرانے والی فورسز صرف 3 ہیں۔ پہلی بات کہ یہ ڈر اور خوف کہ میرا رزق نہ چھن جائے، تو میں ہر آدمی کا اپنے رزق کو بچانے کے لیے اس کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس خوف سے کہ میری بے عزتی نہ ہو جائے تو میں دوسرے کی غلط بات بھی ماننے پہ مجبور ہو جاؤں گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ مجھ سے کوئی پسٹل پوائنٹ پر کام کرا لے، اپنی جان کا خوف مجھے غلط کام کرنے پہ مجبور کر دے گا۔ اور اتفاق یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی بڑا لاؤڈلی یہ بات کہتا ہے کہ میرا رازق میرا رب ہے۔
عزت و ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے. کوئی آدمی مجھے نہ عزت دے سکتا ہے نہ ذلت دے سکتا. اور تیسری بات جو بڑے لاؤڈلی میں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زندگی اور موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے. لیکن کمال بات یہ ہے کہ انہی تین خوف کی وجہ سے میں غلط کام بھی کر لوں گا. پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھے, ان کے ایک وزیر تھے, بہت ہی عقل مند اور بلا کا جینیس انسان. تو ہر جینیس آدمی کی طرح بری راہوں پر چلا گیا. تو اس کے بارے میں رپورٹس آنے لگیں بادشاہ کو کہ یہ کرپشن کرتا ہے, رشوت لیتا ہے. بادشاہ دیندار آدمی تھا, تو اس نے یہ سوچا کہ اس کو میں سزا دینے سے پہلے ویریفائی کر لوں کہ یہ سچ ہے بھی کہ نہیں. تو اس نے اپنی انٹیلیجنس سے کہا کہ یہ چیک کرو کہ جو وزیر ہیں ہمارے, یہ کرپشن کرتے ہیں یا صرف ایسے ہی لوگوں نے انہیں بدنام کیا ہے. انٹیلیجنس والوں نے تحقیق کر لی بڑی خاموشی سی, ایٹ دا کوائٹ, بغیر کسی کو بتائے. تو کنفرم ہو گیا کہ رشوت یہ لیتا ہے, کرپشن کرتا بندہ. بادشاہ سے میں نے کہا جی یہ کرپشن کرتا ہے, یہ تو کنفرم ہو گیا, لیکن ہوشیار اتنا ہے کہ کوئی ثبوت چھوڑتا نہیں ہے. تو بادشاہ نے دل میں سوچا کہ یہ تو ناانصافی ہو جائے گی, بغیر کسی ثبوت کے میں اسے سزا دے دوں. تو وزیر کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ کنفرم ہو گیا کہ تم کرپشن کرتے ہو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنی ہوشیاری سے کرتے ہو کہ تم نے کوئی ثبوت چھوڑا نہیں ہے. میں تمہیں بغیر ثبوت کے سزا دے نہیں سکتا, لیکن کرپشن کی سزا دوں گا ضرور تمہیں میں. تو اس کا دوسرا راستہ میں نے یہ نکالا کہ میں تم سے 3 سوال پوچھ رہا ہوں, اگر ان تینوں سوالوں کے جواب تم نے دے دیے تو وزیر ہو, اور اگر نہ دے پائے تو تمہاری گردن اڑا دوں گا میں. تو وزیر چونکہ بہت ہی جینیس انسان تھا, تو دل میں ہنسا کہ کیا باتیں کر رہا بادشاہ, کون سا سوال ہے جس کا جواب مجھے نہیں آتا. تو بادشاہ نے کہا سوال نمبر 1, دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ دوسری بات, دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ اور تیسری بات کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کب کرتا ہے؟ تو بادشاہ دل میں بڑا خوش کہ یہ کون سے سوال ہیں. اس نے کہا تمہیں 48 آورس کی مہلت ہے, 48 آورس کے بعد آ کے ان کے جواب دے دو. تو بادشاہ وزیر جو ہے ہنستا کھیلتا گھر چلا گیا. تو بیوی نے پوچھا, تو اس نے کہا کچھ بھی نہیں, یہ تو ایسی ہی ہے, اسے ثبوت ملے نہیں ہیں, وہ مجھے مارنا چاہ رہا ہے. تو یہ 3 سوال پوچھے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے, دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے, دنیا میں انسان رب تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کب کرتا. تو وہی کیا جواب دے دوں گا میں. تو کھانا وانا کھانے کے بعد جب گھر والے سب بیٹھے تو اس کو ڈسکس کیا. سڈنلی احساس ہوا کہ ان کے تو جواب نہیں آتے. بتیری اس نے کوشش کی, کتابیں کھنگالی, جو پڑھے لکھے دوست تھے ان سے مشورہ کیا, سوالوں کے جواب نہیں مل پائے کہیں سے بھی. تو وزیر نے سوچا کہ ابھی 24 گھنٹے باقی ہیں, وزارت سے بہتر جان بچانا ہے, تو میں اپنی جان بچا لوں, میں ملک چھوڑ کے خاموشی سے چلے جاتا ہوں. تو وہ پیدل چل نکلا تاکہ کوئی پہچانے نہیں, عام لباس میں. چلتا رہا. تو ایک وقت آیا کہ بھوک اور پیاس سے بہت یہ ادموا ہو گیا. تو اب یہ سوچ رہا کہ ابھی پتہ نہیں بارڈر اس ملک کا کتنی دور ہے.
تو میں پانی تو کہیں سے پیوں. تو سڈنلی اس نے دیکھا کہ ایک کھیت ہے جس میں ایک بزرگ سے آدمی ہل چلا رہے ہیں. تو اس نے سوچا کسان ہے، اس کے پاس کھانا بھی ہوگا اور لسی بھی ہوگی، تو اس کے پاس میں جاتا ہوں. وہاں گئے تو جا کے کہا کہ بابا جی میں مسافر ہوں، پیاس لگی ہے، بھوک بھی لگی ہے، تو پانی مل جائے گا اور کھانے کو کچھ. تو بابا جی نے ان کو غور سے دیکھا، انہوں نے کہا کہ سب کچھ مل جائے گا جناب. تو اس نے کہا دے دیں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں پیش کرتا ہوں، لیکن آپ چہرے مہرے سے اور اپنے لب و لہجے سے تو کوئی حکمرانوں کا حصہ لگتے ہیں. تو یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ اس حلیے میں پیدل چلے جا رہے ہیں؟ تو وزیر نے کہا کہ اصل میں آپ کی بات سچ ہے، میں حکومت میں وزیر ہوں، لیکن یہ استاد آن پڑی ہے کہ 3 سوال مجھ سے بادشاہ نے پوچھ لیے، اس کا جواب دینا بڑا ضروری ہے، ورنہ وہ گردن اڑا دے گا بادشاہ. تو اس نے کہا کہ پھر جواب نہیں ملے؟ انہوں نے کہا نہیں جواب نہیں ملے، اسی لیے ملک چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو ان بابا جی نے کہا کہ وہ سوال مجھے بتا دیں، اگر مناسب سمجھیں تو میں آپ کو ہو سکتا ہے جواب دے دوں. انہوں نے کہا بابا تم ان پڑھ آدمی ہو، ہل چلاؤ، یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے عالم نہیں جواب دے پائے تو تم کیا دو گے؟ تو بابا جی نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ کبھی کبھار کم پڑھا لکھا آدمی بھی سوال کا جواب دے دیتا جس کا پڑھا لکھا آدمی جواب نہیں دے پاتا. تو آپ مجھے بتائیے. میں وزیر نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ تو کسان نے بغیر سوچے تاڑ سے کہا موت. موت ایسی سچائی ہے کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. وزیر خوش ہوا. کسان نے پوچھا کہ دوسرا سوال کیا ہے؟ کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ. انہوں نے کہا یہ تو آسان سا جواب ہے، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ یہ زمین اور یہ ہل اور یہ بیل میرے ہیں، اگر یہ میرے ہوں تو موت کے بعد میرے ساتھ جائیں. تو جب میں یہ کہتا ہوں یہ زمین میری ہے، یہ بیل میرے ہیں، یہ ہل میرا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو وزیر کو بڑی ڈھارس ہو گئی اور اس نے سوچا کہ اب تیسرے کا جواب بھی ان سے مل جائے گا. کہ وہ تیسرا سوال یہ تھا کہ انسان اللہ کے احکامات سے روگردانی کب کرتا ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ بڑی مہربانی آپ نے جواب 2 کے دے دیا، اب تیسرے کا بھی جواب دے دیں. تو بابا جی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس کا جواب میں اس وقت دوں گا، ابھی کھیتوں کے پار جو آبادی نظر آ رہی ہے اس میں میرا گھر ہے، زیادہ دور نہیں، تھوڑا سا ہے، میرے ساتھ چلیے وہاں، گاؤں والوں میں میری عزت ہو جائے گی کہ ملک کا اتنا بڑا وزیر میرے گھر پہ آیا ہے، تو میں آپ کو تیسرے کا جواب دے دوں گا. تو وزیر کا اندازہ تھا کہ یہ تیسرے کا بھی جواب دے دے گا. تو اس نے کہا چلو میں چلتا ہوں. تو گھر چلا گیا کسان کے. تو کسان نے اپنی چارپائی پر کھیس وغیرہ بچھایا اور بڑی عزت سے بٹھایا کہ آپ تشریف رکھیے. اب وزیر کو بے چینی تھی، وہ کہہ رہا مجھے سوال کا جواب دوں گا. جی میں بالکل ابھی پیش کرتا ہوں. تو بیٹے کو آواز دی اور کہا کہ جس برتن میں ہم کتے کو دودھ ڈالتے ہیں وہ برتن لے آؤ. برتن آ گیا اور پھر کہا کہ اچھا تھوڑا سا دودھ بھی لاؤ. تو بیٹا دودھ لے آیا، انہوں نے برتن میں ڈال دیا اور کہا کہ کتے کو لے آؤ. کتا آیا، اس کے آگے برتن رکھا تو کتے نے دودھ پی لیا. جب آدھا دودھ پی لیا کتے نے تو اس نے کہا کتے کو لے جاؤ. تو وزیر سے کہنے لگا حضور میں آپ کو جواب دے دوں گا سوال کا، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے دودھ پئیں. اس نے کہا بوڑھے تمہارا دماغ صحیح ہے، یہ کتے کا جھوٹا دودھ میں پیوں گا؟ مت پیجیے، میں جواب نہیں دیتا پھر آپ کو. تو وزیر نے سوچا کہ
یہ مجھے جواب دے دے، یہاں دیکھ تو کوئی بھی نہیں رہا کہ میں نے کتے کا جھوٹا دودھ پیا، تو جب یہ مجھے جواب دے دے گا میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا تاکہ یہ کسی کو بتانے کے لائق ہی نہ رہ جائے۔ تو اس نے کہا لاؤ ٹھیک ہے دے دو، میں پیتا ہوں۔ تو یہ برتن لے کے اس نے منہ کے قریب یوں کیا، جب ہونٹوں سے لگانے لگا تو کسان نے پکڑ لیا برتن، اس نے رکھا۔ اس نے کہا تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ جان کے خوف سے اور وزارت کی لالچ میں اللہ کے احکامات کو بھول گئے کہ یہ نجس ہے۔ تو انسان اللہ کے احکامات سے روگردانی ان تین وجوہات سے کرتا ہے جو میں نے عرض کی آپ سے۔ زندگی کے سفر میں کیسے نیند، بھوک اور خاموشی تینوں چیزوں کو بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اپنی روح کو توانا کر سکتے ہیں؟ تین چیزیں کیا بتائیں؟ نیند، بھوک اور خاموشی۔ خاموشی۔ یہ تو سب کو سوال کا جواب معلوم ہے کہ اولیاء کرام کا جو شیوا ہے وہ یہی ہے، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا۔ وہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرتے ہیں، قابو پاتے ہیں اور اپنے آپ کو روکتے ہیں، یا یوں کہیے کہ اپنے نفس کی خواہش کو روکتے ہیں، تو یہ قابو پا لیتے ہیں بڑی آسانی سے۔ اصل میں یہ جو نفس کی خواہش ہے یہ ٹکنے نہیں دیتی، کم از کم مجھے تو نہیں ٹکنے دیتی۔ ایک بار جناب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، میں ان کا بڑا معتقد ہوں۔ ان کے بارے میں جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بایزید کی حیثیت اولیاء کرام میں ایسی ہی ہے جیسی انگوٹھی میں نگینے کی۔ انہوں نے 105 اساتذہ سے فیض حاصل کیا تھا۔ سب سے زیادہ اساتذہ سے فیض حاصل کرنے والے ولی اللہ حضرت بایزید بستامی ہی ہیں۔ ان کے علم کی بلندی کا یہ عالم تھا کہ ان کے شاگرد اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے، صرف علماء ہی ان کی بات کو سمجھ پاتے تھے، کسی کی بس کی بات نہیں تھی سمجھنا۔ تو ایک بار اپنی شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے جو اوبیسلی علماء تھے، تو جنگل میں سے گزرتے ہوئے ایک مقام پر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ آج میرا ہرن کے گوشت کے کباب کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ تو شاگرد پریشان ہوئے کہ حکم استاد کا ہے اور یہاں سے گوشت یہاں کہاں آ جائے گا؟ چپ ہو گئے۔ شام ہوئی تو رات گزارنے کے لیے جنگل میں پڑاؤ ڈالا۔ تو جب یہ بیٹھے تھے سب تو رائٹ سائڈ سے ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا اور ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ تو شاگردوں نے اس ہرن کو پکڑا، وہ بھاگا نہیں، وہ پکڑ کے ذبح کیا اور اس کے گوشت کے کباب بنا کے جناب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی خدمت میں پیش کیے کہ حضور یہ لے لیجیے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہوا یہ کہ ہم جب پڑاؤ ڈالا تھا ہم نے تو داہنی طرف سے ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا اور آ کے ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ ہم پکڑنے لگے، اٹھ کے بھاگا نہیں، بیٹھا رہا۔ ہم نے پکڑ لیا، اس کو ذبح کیا اور اس کے گوشت کے کباب بنا کے ہم نے آپ کو پیش کیے کہ آپ نے خواہش کی تھی۔ تو بجائے کباب کھانے کے حضرت بایزید بستامی نے بڑی بآواز بلند ایک بات کہی کہ لوگوں آج میں مردود ہو گیا، اور یہ جملہ 3 بار دہرایا، لوگوں آج میں مردود ہو گیا۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضور یہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟
علم کے اتنے بڑے مقام پہ ہیں اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں آج مردود ہو گیا. فرمایا کہ ہاں، جب رب تعالیٰ کسی کے نفس کی خواہش کو پورا کرنے لگے تو اس کو چاہیے کہ سمجھ لے کہ وہ رب سے دور ہو گیا ہے. کہ جب نفس کی خواہش رب پوری کر دے تو سمجھ لے رب سے دور ہو گیا. بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک طریقہ ہے کہ لوگ اکثر آپ کو کہتے ملیں گے کہ لوگ آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کھیر کھاؤں تو یہ پڑوسن ہمیں کھیر دے گئی ہے. بڑے فخر سے، کم از کم میں تو بتاتا ہوں، بہت فخر سے چلا جا رہا ہوں، خواہش ہے کہ مجھے ٹیکسی مل جائے. ٹیکسی مل گئی تو میں لوگوں کو بتاتا پھروں گا کہ صاحب لیجئے مجھے ٹیکسی مل گئی، میرے دل میں آئی اور اللہ نے ٹیکسی دے دی. در حقیقت میں رب سے دور ہو گیا ہوں کہ میری نفس کی خواہش پوری ہو رہی ہے. تو یہ نفس جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں بڑی ٹیڑھی چیز ہے. اس کو کنٹرول کرنے کا صرف ایک میتھڈ ہے، صرف ایک، دوسرا نہیں کوئی میتھڈ، کہ ہر بات میں اس کی مخالفت کر دی جائے. تو جب ہم ہر بات میں اپنے نفس کی مخالفت کرنے لگتے ہیں تو پھر یہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر یہ تینوں چیزیں ہمارے قابو میں آ جاتی ہیں، بھوک، نیند اور کلام، پھر ہم کنٹرول کر لیتے ہیں. فقر کے راستے میں جو آزمائشیں اور تکالیف آتی ہیں جو کہ ذہنی اور نفسیاتی طور پر انسان کی سوچ اور فکر کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں، انسان کیسے ان ساری آزمائش میں اپنے ایمان کو مضبوط رکھے اور اپنا توکل اور یقین اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم رکھے؟ نفس امارہ اور شیطان سے کیسے فتح حاصل کی جائے جو کہ انسان کی شخصیت میں مایوسی، پریشانی، بے چینی اور وسوسے پیدا کرتے ہیں؟ دیکھیے، فقیر وہ ہے جس کو اللہ نے اپنا دوست کر لیا ہے. انسان رب کو اپنا دوست بنا لے گا، بڑی آسانی سے بنا لے گا، لیکن رب جس کو اپنی دوستی عطا فرماتا ہے تو وہ پہلے اس کو ناپ تول لیتا ہے کہ میری دوستی کے لائق ہے بھی یا نہیں. تو وہ جو ٹیسٹ ہے، چاہے میں تو کلاس 5 تک ہی پڑھا تھا، 5ویں کلاس سے بھاگ گیا، پھر کبھی اسکول کی منہ نہیں دیکھا، اسکول ہوتا کیسا ہے. تو کلاس 5 کا ٹیسٹ بھی بڑا مشکل ہوتا تھا. تو یہ تو رب کی دوستی کا ٹیسٹ ہے. تو جب وہ دوست بناتا ہے، کسی کو بنانے کے لیے ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے، تو چکی کے 2 پارٹوں میں ڈال کے پیستا ہے اور زبان انسان کی 1 فٹ باہر لٹک رہی ہوتی ہے، اتنی شدت کی اس میں گزارتا ہے وہ. سب سے پہلی زد آتی ہی انسان کی فائنینسز پر ہے کہ فائنینشیل کرنچ بہت شدت کا آتا ہے. میں نے لوگوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا ہے. ایک صاحب ایک بار میرے پاس آئے، بڑی پرانی بات ہے، مے بی 88 اور 89. تو کہنے لگے جی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، میں آپ سے دنیاوی دعا نہیں کرانے آیا، مجھے آپ سے علم چاہیے. ان کا نام تھا محمود عالم. تو بتیرا ان کو سمجھایا کہ اس علم کی طرف کہاں جا رہے ہیں آپ نہیں لے پائیں گے، بھاگ جائیں گے. کہ نہیں آپ کو اندازہ نہیں، میں ایک بڑا مضبوط آدمی ہوں. ہم نے کہا چلیے جائیے پڑھنا شروع کر دیجیے. 1 ہفتے کے بعد تشریف لا کے واپس لینے اپنا علم، مجھے نہیں چاہیے. تو وہ جو اتنی ریل پیل تھی وہ تو اسی میں سب سے پہلے کمی آ گئی ہے. پہلی بار پڑتی ہی انسان کے فائنینسز پر ہے. تو وہ ایسا کرنچ آتا
کہ بندہ کئی روز بھوکا پیاسا بیٹھا ہوتا ہے. اس میں اگر پاس ہو گیا کوئی, نیکسٹ کمس گھریلو تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. 90% لوگوں کی طلاق ہو جاتی ہے. بیوی کے ساتھ اس قدر اختلافات پیدا ہوں گے. دوسرا جو مار پڑتی ہے وہ یہی ہے کہ گھریلو تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, بہت ہی بری طرح ہوتے ہیں. اس میں بھی کوئی پاس ہو گیا تو پھر تیسری چیز آتی کہ انسان پر تہمتیں بے پناہ لگتی ہیں, غضب کی تہمتیں. وہ ایک بار میں آفس سے گھر آیا تو بیگم صاحبہ کے پاؤں کے نیچے آگ لگی ہوئی تھی. میں یا اللہ خیر کیا ہو گیا؟ یہ تمہارے ساتھ گاڑی میں کون لڑکی بیٹھی تھی؟ میں نے کہا میرے ساتھ گاڑی میں لڑکی بیٹھی؟ کہ ہاں تمہارے ساتھ فلاں, یہ پڑوسی نے دیکھا اس نے مجھے بتایا, فلاں نے دیکھا اس نے بتایا. اب میں نے کہا میں تو دفتر میں بیٹھا تھا. کہ نہیں تمہارے ساتھ لڑکی تھی. چپ کر گیا. میں کیا کہوں گا, میں ثبوت تو نہیں لا کے دے سکتا. پھر 2-4 دن کے بعد پھر وہی تھا کہ آج فلاں جگہ تم گئے تھے, تمہارے ساتھ لڑکی بیٹھی تھی. اس کے بعد میں نے خاموشی اختیار کر لی, کبھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کیا. ایک بار میں پشاور کانفرنس میں جا رہا تھا تو میرے مرشد صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے بلکہ کہا کہ حضور میں پشاور جا رہا ہوں. کہ کیوں؟ میں نے کہا یہ ایک سرکاری کانفرنس ہے, اس کو اٹینڈ کرنا ہے. میں نے کیسے جا رہا ہوں؟ میں نے کہا جی گاڑی پر. تو یہ مرسڈیز کا چسکا میرا 1982 سے ہے. دی فرسٹ ایور مرسڈیز آئی باٹ واز 1982. تو اس وقت وہ مرسڈیز ہی تھی میرے پاس, کالے رنگ کی. تو میرے مرشد صاحب ذرا چھوٹا قد تھا, تو سلسلہ وارثیہ میں تربیت پائی ہوئی تھی, تو سر پہ ایک رومال لیے رکھتے تھے جو کافی بڑا رومال تھا, اور بال ان کے شولڈر کٹ تھے. تو کہنے لگے چلو میں بھی چلتا ہوں. میں نے کہا جا جائیے. تو کانفرنس اٹینڈ کر کے جب میں آ رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ مردان سے کوئی 7 مائلز دور ایک جگہ تخت بھائی, وہاں ایک شوگر مل تھی, خزانہ شوگر ملز. اس کے کمپنی سیکرٹری جو ہیں ان کے پاس میری خاصی بڑی رقم تھی. تو میں نے اپنے مرشد صاحب سے کہا کہ حضور وہ اگر آپ اجازت دیں تو میں وایا 410 چلا جاؤں. تو وہاں مردان کے قریب شوگر مل میں کچھ کافی لمبی رقم ہے میری, تو میں ان سے لے لوں. کہ ہاں ضرور. میں گیا تو وہ کانفرنس میں بیٹھے تھے, وہاں میٹنگ ان کی ہو رہی تھی. تو میں نے میسج دیا کہ مجھے لاہور جانا ہے, تو آپ 1 منٹ کو مجھ سے مل لیں. تو آ گئے سیکرٹری صاحب آپ باہر. تو میں نے ان سے کہا کہ میں ادھر سے گزر رہا تھا, تو آئی تھاٹ کہ میں آپ سے پیسے لیتے جاؤں. انہوں نے 50% کا چیک مجھے دے دیا. تو میں وہیں سے 16 میل دور تھا, تو واپس پشاور گیا کہ چیک میں یہیں کیش کرا لیتا ہوں, لاہور لے کے جاؤں گا, 1 ہفتے کا بکھیڑا. چیک کیش کرایا تو میں نے کہا کہ لنچ کا ٹائم ہو گیا, اگر آپ پسند کریں تو یہیں لنچ کر لیتے ہیں. ہم نے لنچ کیا, واپس آ رہے تھے. اگلی بار جو گیا تو پھر مرشد صاحب ساتھ ہی تھے. تو دوبارہ میں ادھر چلا گیا کہ بقایا رقم انہوں نے کہا تھا لے لیجیے گا جب بھی ادھر سے گزریں. تو انہیں اس بات کا میرا خیال غصہ تھا کہ میں نے ان کو میٹنگ میں ڈسٹرب کیا. تو بقایا رقم کا چیک دے دیا. تو مجھے کہنے لگے کہ آپ فرما رہے تھے آپ لاہور جا رہے ہیں, تو ہم نے آپ کو پشاور میں دیکھا تھا, یہاں میٹنگ سے فارغ ہو کے ہم لنچ کرنے پشاور گئے تھے, تو صدر میں تھے آپ. تو میں نے کہا بالکل تھا میں.
کہیں گے آپ کے ساتھ بھابھی بھی بیٹھی تھی میری وائف. وہ میں نے کہا یہ یہاں بھی اب شہرت ہو گئی میری اب. تو میں نے سوچا کہ میرے ساتھ خیال آیا کہ شاہ صاحب سے وہ مرسڈیز 74 ماڈل کی تھی, تو اس کا گلاس ایریا ذرا کم تھا, تو سیٹ میں بیٹھتے تھے شاہ صاحب, قد چھوٹا تھا, سنک ہو جاتے تھے, ان کا صرف اتنا حصہ نظر آتا. جب میں نے سوچا تو یاد آیا, میں نے کہا جی بالکل میرے ساتھ وہ میری وائف بیٹھی تھی, آئیے میں آپ کا تعارف کراؤں. تو میں لے گیا, تو جا کے میں نے دروازہ کھولا تو میں نے کہا جی, تو خیر وہ مل لیے. تو اس دن بھید کھل گیا کہ یہ جو میری شامت آتی رہتی ہے, تو وہ اس وجہ سے کہ میرے مرشد صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کا رومال اور ان کے شولڈر کٹ بال لوگ دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں میرے ساتھ کوئی لڑکی بیٹھی. تو یہ تہمتیں اس طرح آتی ہیں انسان کو. اب یہ بتائیے کہاں مرشد صاحب, کہاں گرل فرینڈ کوئی, تو یہ تہمتیں بے پناہ آتی ہیں انسان پر, اور یہ برداشت نہیں ہوتی. مجھے اگر سب سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی اس راہ سے گزرتے ہوئے, تو مجھے اسی پر ہوئی تھی جو تہمتیں, بہت دکھ ہوتا. تو اس سے جب کوئی سکسیسفلی گزر جائے تو پھر چوتھی سٹیج آتی ہے, وہ یہ ہے کہ لالچ. اگر عورت ہے اس راہ پر تو اس پہ مرد می کی طرح برستے ہیں, مرد ہے تو اس پہ خواتین می کی طرح برستی ہیں. اگر کوئی ان چاروں سٹیجز سے گزر گیا سکسیسفلی, پھر رب اپنا دوست بناتا ہے, اور اس پر جو پھر رحمتیں ہوتی ہیں وہ ناقابل یقین ہے کہ اس درجے کی اس پر رحمتیں شروع ہو جاتی ہیں انسان پہ. تو بغیر ٹیسٹ کے تو رب نہیں بناتا دوست اپنا. تو یہ کہنا کہ فقر کی راہ میں تکلیفیں ہیں, وہ تو ہم, اگر میں پی ایچ ڈی کروں تو مجھے کلاس 1 سے ہی محنت کرنی پڑے گی, اور کرتے کرتے میں جب پی ایچ ڈی کر رہا ہوں گا تو بلا کی محنت کروں گا, پھر کہیں جا کے مجھے وہ ڈگری ملے گی. تو کوئی بھی کام کرنے لگیں گے ہم, تو وہاں یہ تو سب آئے گا. تو یہ صرف فقر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تکلیف دے کے خوش نہیں ہوتا انسان کو, وہ صرف ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے انسان کو کہ کس حد تک اپنے اس میں سچا ہے. سر کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ آج کا وقت پلس پاسٹ کا وقت پلس انفینٹی کا وقت جو ہم کو نہیں پتا, پلس فیوچر کا وقت پلس انفینٹی کا وقت جو ہم کو نہیں پتا, ان سب کو ملا دیں اور ان سب کی اسپیس کے ایونٹ سب ملا دیں, مادہ یا غیر مادہ, ان سب کو اگر ملا دیا جائے اور اوپر لیول پر دیکھا جائے تو یہ وحدت الوجود کہلائے گا, یا یہ کہلائے گا کہ گاڈ کی ڈیفینیشن پوری ہوتی ہے اس پر. کیونکہ اس طرح کا ذکر کچھ اور ریلیجن میں بھی ہے, جیسے بھگوت گیتا میں بھی یہی ذکر کیا گیا ہے. تو کیا یہ کہنا صحیح ہوگا یا نہیں؟ نہیں, یہ جو وحدت الوجود اور شہادت الوجود ہے, یہ اس لیول کی گفتگو ہے جو ابھی آج بھی جس لیول کا علم ہمارے پاس ہے, اس کے باوجود 1000 سال ارلیئر ہے. جناب حضرت محمد ابن عربی, انہوں نے انٹروڈیوس کرائی تھی یہ تھیوریز, وحدت الوجود اور شہادت الوجود. وہ اس وقت اپنے وقت سے کئی ہزار سال پہلے تھی. وہ اتنی باریک چیزیں ہیں کہ انسانی عقل آج بھی اس کا احاطہ نہیں کر پاتی. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بارے میں 2 کانسیپٹ پیدا ہوئے. ایک جنہوں نے اس کو بلائنڈلی بلیو کر لیا, اور زیادہ تر لوگ 95% جنہوں نے اس کو they took it as offense. نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان
اس معاملے پر بہت ہی جھگڑے ہوئے اور بے تحاشا خون بہہ گیا مسلمانوں کا. یہ وہ تھیوری ہے. لیکن اس کے بارے میں جو میرا ذاتی خیال ہے، جو کائنات ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے رب کا حصہ ہے. یہ رب کی قدرت کا مظہر ہے، رب کی قدرت کا ایک نمونہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ رب کی قدرت کیا ہے. تو رب کی قدرت کے نمونے کو رب کا حصہ فرض کرنا کسی طرح بھی صحیح ثابت نہیں ہو پائے گا ہم سے. یہ تو رب نے کن کہا اور یہ چیز وجود میں آ گئی. اب اس بات پر بھی بہت سے لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ رب تعالیٰ کو تو کوئی کام کوئی کرنا نہیں ہوتا، وہ صرف سوچتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. تو پھر یہ 6 دن اور 6 راتیں کیوں لگ گئیں کائنات کے وجود میں آنے میں؟ وہ تھوڑا سا اس کا سطحی جائزہ لے رہے ہیں، گہرائی سے اس کو نہیں دیکھ رہے چیز کو. ہم دو چیزوں کو ایک ہی جگہ اکٹھے کر رہے ہیں. لیکن تخلیق جہاں ہو رہی ہوتی ہے وہاں ٹائم ضرور لگتا ہے. یہ جو آپ لا آف نیچر کی بات کر رہے تھے، لا آف نیچر اس پہ اپلیکیبل ہے کہ جہاں کوئی چیز تخلیق ہو رہی ہوگی وہاں وقت ضرور لگتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ انسان کی تخلیق میں 9 مہینے لگ جاتے ہیں. اگر یہ وقت نہ لگ رہا ہو تو ہم کیا سمجھیں گے اس کو؟ اور جس چیز میں جسٹیشن ٹائم جتنا زیادہ ہے وہ چیز اتنی ہی پاورفل ہوتی ہے. ہاتھی کا جسٹیشن ٹائم 2 ایئرس ہے. آپ اس کا سائز دیکھیے، اس کی اسٹرینتھ دیکھیے. خرگوش کا جسٹیشن ٹائم صرف 21 ڈیز ہے. وہ اتنا کمزور دل ہوتا ہے کہ اس کے قریب دھماکہ ہو جائے اس کا دل پھٹ جاتا ہے. تو تخلیق میں جسٹیشن ٹائم موجود ہے، حکم میں نہیں ہے. جو چیز رب کے حکم سے وجود میں آئی ہے وہ رب کا وجود کا حصہ نہیں ہو سکتی. وہ اس کی قدرت کا نمونہ تو ہے کہ رب کی قدرت یہ ہے، لیکن اس کا حصہ نہیں ہے. ہاں، انسان جو ہے اس کو رب نے چاہا تھا کہ اس کی کوئی ایسی تخلیق ہو، اس کا کوئی ایسا شاہکار ہو جس سے یہ ظاہر ہو کہ رب کیسا ہے. تو رب نے اپنے نور سے ایک حصہ لیا، نور مروارید سے. اس حصے کو فردہ 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. اس نور کا ایک حصہ نور المومنین کہلایا اور ایک حصہ نور العالمین کہلایا. نور المومنین سے پیغمبروں کی روحیں تخلیق ہوئیں اور نور العالمین سے باقی سب انسانوں کی روحیں تخلیق ہوئی ہیں. اور روحوں میں سب سے پہلے تخلیق ہونے والی روح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور ایک روایت کے مطابق بابا آدم کی تخلیق سے 4000 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح وجود میں آ چکی تھی. تو چونکہ وہ اللہ کے نور سے آگے حصے لے گئے تو اس کو ہم کہہ پائیں گے. لیکن اس پہ بھی یہ ہے کہ جو اللہ کی صفات ہیں اس میں سے بھی رب انسان میں اس کی صفت کا عکس نہیں دکھائی دے گا. اللہ تو اس کا اس میں ذات ہے، اس کا نہیں.
باقی جو 97 اس کی صفات ہیں اس کی جھلک تمام انسانوں کے اندر ہلکی ہلکی دکھائی دیتی ہے کہ انسان میں رحم کا جذبہ بھی ہے، انسان سخی بھی ہے، انسان قہار و جبار کا نمونہ بھی ہے، اس کے اندر غصہ بھی ہے، جبر بھی ہے. تو باقی صفات کا ایک عکس دکھائی دے گا، اس لیے کہ رب نے چاہا تھا کہ ایک ایسا شاہکار ہو جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ میں کیسا ہوں. تو یوں انسان کے اندر اس کی صفات، قدرت نہیں صفات، اس کی ایک ہلکی ہلکی جھلک ملتی ہے انسان میں. سر آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال تشریف لائے. میں بہت ہی ممنون اور مشکور ہوں آپ کا. خواتین و حضرات، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ اپنے قیمتی وقت میں سے آج تشریف لائے. تھینک یو ویری مچ. بہت مہربانی جناب. بلکہ آپ کا شکریہ کہ جو میری لایانی بےمعنی باتوں کو بڑے صبر سے سن لیا آپ نے، ورنہ یہ باتیں تو آپ کو پرائمری اسکول کا بچہ بھی کوئی بتا دے گا جو میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا. تھینک یو ویری مچ. رائٹ جناب.